مومنین تشریف رکھیں۔ ملک پاکستان کی بہترین ہستی، مصائب کی دنیا کا بہت بڑا نام، ذاکر اہل بیت علی رضا کھوکھر صاحب ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا حروف آخر کی حیثیت سے مجلس پڑھیں گے۔ 24 سفر بامقام منڈیالہ وڑائچ گجرانوالا امام بارگاہ الحسینیہ میں مجلس اعزا ہوگی، جس میں ملک کے نامور علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ 20 محرم کو اسی امام بارگاہ میں مجلس اعزا ہوگی، جس میں ملک کے نامور علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ سفر کا پہلا اتوار بامقام چودو شریف میں مجلس اعزا ہوگی، جس میں ملک کے نامور علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ 4 محرم کو بھاگو شریف میں مجلس اعزا ہوگی، جس میں ملک کے نامور علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ ایک دفعہ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ جتنے مومنین امام بارگاہ کے باہر تشریف فرما ہے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں، کیونکہ ملک پاکستان کی بہترین ہستی ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور یہ جتنے مومنین پیچھے تشریف فرما ہے، میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ تھوڑا سا ممبر پاک کے قریب آ جائیں۔ ذوالحجہ کا آخری اتوار بامقام سینتھل میں مجلس اعزا ہو رہی ہے نزد گلیانہ، جس میں ملک کے نامور علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے بحر المصائب شہنشاہ ذکر فضائل المصائب جناب ملک علی رضا کھوکھر آف سائیوال قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ سلام یا حسین علیہ السلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا، حتی تسکنہو ارزقتوم وتمتعہو فیہا طویلا، یا کاشف الکرب یم واجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام، نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین، رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ پڑھو صلوات اہل بیت نبوت باواز بلند۔ ماشاءاللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ تمام مریض مومنین دی شفا، مرحوم مومنین دی مغفرت، شہدائے ملت جعفریہ دے بلندی درجات، مجلس پاک دے جملہ حاضرین، بانیان، منتظمین، معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خانوادہ تے درود پاک خلوص نال تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام، بقیت اللہ العظم، شہنشاہ معظم، سر اللہ القدیم، حجاب اللہ الکبریٰ، قدرت اللہ العظمیٰ، امام عصر علیہ السلام دی سلامتی، وارث پاک دی خوشنودی اور شہنشاہ پاک دے ظہور پاک تعجیل دی خاطر بھی نال والا عزادار گواہ بنا کے خلوص بری صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ عزت مواب سادات، غیر سادات،
ازاداران محسن انسانیت دا ذکر پاک دی پرز روحانیت مجلس پاک اچ پورا دن عبادت دی غرض نال تشریف لے آیا بانیان فرش پاک دا اہتمام صبح تو ہن تک خطاب کرن والے علماء و ذاکرین دے خطابات حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما بحق معصومین علیہم السلام کائنات عالم میں جتھے بھی کوئی عزادار مریض ہے مالک شفاء کاملہ عطا فرما حاضرین مجلس پاک یا انہاں دے خاندان وچ کوئی سید امتی مرد و زن بیمار ہے محسن انسانیت دا صدقہ مالک صحت کاملہ عطا فرما جو بے اولاد نے باب الحوائج بادشاہ دے پاک جھولے دا صدقہ حیاتیاں والے فرزند ماتمی عزادار عطا فرما بحق معصومین جو عزادار فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین بانیان مجلس پاک دے مرحومین اور ایک عزادار دی دعا گلی سے کسے عزادار میرے ذمہ لائی نام یاد نہیں مالک جان دینے مالک انہ دے درجات مزید بلند فرما ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما اللہم آمین اگلی دعا تھے ساریاں دعاؤں دا حاصل دعا ہے قبلہ اندے تے سارے ہی آمین آکھنا کم از کم آواز نال والے عزادار ماتمی سید امتی تک پہنچ جائے مالک اللہ اسا سارے انہوں عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً اس قابل بنا ساڑیاں اکھاں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کر سکن الہی آمین قبولیت دعا دا عمل ہے حدیث حجت خدا ہے دعا دی قبولیت تک ایک پردہ نہیں ہٹتا جب تک دعا دے بعد اہل بیت نبوت درود نہ بھیجے جائے قبول ہو جائے گی اچھی صلوات پڑھو صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم واجب القادر سادات غیر سادات بانیان مجلس پاک دی طرفوں ایک موضوع توڑی سماعتاں دے حوالے کرن دا حکم ہے موضوع ہے مصائب دا اور جتنا وقت ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت میں باب الحسین دے چند دکھ توڑی جھولی تک پہنچا لواں صبح دے ہن تک مسلسل عبادت کر کے اس وقت مجلس پاک وچ بیٹھ جانا مظلوم دی مجلس اللہ دی وہ نعمت ہے کہ بلا جس کسے بھی وقت بیٹھنا صرف بیٹھن دا اتنا اجر ہے جو اللہ وقت زندگی شمار نہیں کرتے اور مالکان دے حکم پاک ہے بادشاہ فرما رہے ہیں جس بندے نو دنیا دے ڈاکٹر آکھن نہ تیرا علاج کوئی نہیں تو لا علاج ہے اس واسطے پریشان نہ ہو انہوں طبیب اعظم محسن انسانیت اس طبیب دی مجلس سے لے آؤ جدہ پہلا مریض فطرس ہے آخری مریض اسلام ہے سبحان اللہ اور پھر مالک فرما رہے ہیں تھے بے کے داد دینا بولنا چوکھے نعرے مرنا اٹھنا ضروری نہیں بادشاہ فرما رہے ہیں لا علاج مرض دا مریض ساڑی مجلس سے لے آ کے بٹھاؤ تو انہوں آکھو لمبے سال ہوئے او دی شفا جانے میں چھٹا امام جانا تو اتنی عظیم عبادت صبح تو کر رہے تھے اجر مالکن کو ہے حقیر کو فقط دعا ہے بانیاں حکم دیتا ہے جیسے علی امیر المومنین باب مدینۃ العلم نبی فرمائے نا میں علم دا شہر علی میرا دروازہ ویسے ہی شروع کر لیا میں مصائب امام حسین اگر دکھاں دا شہر تو حضرت مسلم اس دکھاں دے شہر دا دروازہ ہے بلا ہو جائے مالک پاک راضی ہو جائے کھاریاں والے جتنا وقت سنو اتنا وقت میں باب الحسین دے دکھ پڑا 28 رجب مدینہ تو چلے مالک ریت تو تنگا کے وطن تو ٹر پہ 5 شعبان مکہ تشریف لے آئے تو انہوں 3 روایتہ ملن گیا 3 شعبان 4 یا 5 شعبان دے پہلے 5 ایام وچ مکہ پہنچے امام حسین دا آبائی گھر کعبہ دے نالے 1 منٹ دی تاریخی بات ہے پھر جتنا سنو مسئلہ رو تو سلیا ایک حائن علی بھائی جان مجلس پوری ہو گئی بالکل کعبہ دی دیوار نال متصل عمران دی حویلی مگر مظلوم مکہ دے بارو بیر علی تے خیمے لائے
بہنا پوچھے حسین گھر جو دادے دا موجود ہے اس گھر چ قیام نہیں کرتے، شہر دے باہر خیمے کیوں؟ بہن دے سامنے رو رو کے مظلوم فرمایا میں دور خیمے اس واسطے لائے متا اے لوگ میرے گھر دے بہانے اللہ دا گھر جلا دے میں صدقے ہو جاواں۔ حائد اجر بی بی کول دی اب اگر حکم ہے نا بھائی جان مکمل مصائب دا تو پھر تھک نہ جانا، خیمے لوا کے بیرے علی تے اب بادشاہ دا دستور کیے مغرب دی نماز اللہ ٹروین دن اللہ دے گھر، میری قوم دے شریف اور غیرت مند جوان، میرے واجب القدر بزرگ پوری رات کر دن اللہ دی عبادت اللہ دے گھر رچ، فجر دی نماز پڑھا کے حسین والدن خیمے اچ بہنہ دا کر دن سلام، پھر ایک جھولی والا سفر چے انج آکھدے وہاں ایک او علی سفر چے جن دی پوری زندگی سفراں چ گزر گئی، نہ پیار نال بیٹے نو پیار نال، بچے نو پیار نال سمجھا کے بٹھا دیو، جھنک نہ دیونا، بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ میرے لال۔ علی اصغر بادشاہ نو پیار کر دن، چھوٹا جی علی جھولے جو بابے دا سلام کر دے، اور بیٹا اس ترتیب نال مضامین پڑھن دا پتہ نہ بزرگاں نو اسی جنہ بزرگ ذاکر سنن، پھر منت پہ کرداں رون دی نہیں ذہن کربلا رکھڑ دی۔ حسین کچھ دیر پتر نو پیار کر دن، پھر مشغول ہو جان دن، انہاں نو الگ کر لو، بیٹا ایک آپ میں سے اٹھ جاؤ یار، یہاں سے ایک اٹھ جاؤ، مہربانی کرو۔ دین بچاون دے مشورے کدی بھراواں نال، کدی بہناں نال، کدی مدینے ال منہ کر کے نانے نال، کدی نجف ال رخ کر کے بابے علی نال۔ 15 رمضان فجر دی نماز مکا کے اللہ دے گھر چون گھر دے وارث روندے ہوئے باہر آئے، اور پھر بجان نہ رونا بند نہیں کیتا، انہاں آنسوں نال کناتاں عبور کیتیاں، بہن والے پاسے سلام کرن نہیں گئے، اپنے خیمے دے عقب وچ پہلی دفعہ مدینے تو بعد حسین مٹی تے بہ کے رومنا شروع کیتا۔ کیا کہنے بھائی، علی اصغر دی پاک اماں ڈٹھے بادشاہ روندے بیٹھے، امامت نال گل نہیں کیتی، بی بی آئے نتھے جتھے مسلح تے تسبیح توحید وچ محافظہ توحید فاتح شام بی بی موجودن، آلیہ میرا سلام جی، بھرجائی بسم اللہ میرا سلام، کیویں ٹور آئے ہو؟ آلیہ بھرا مکے چو کعبے چو والا یعنی تے او آج مٹی تے بیٹھے روندے، ایک دعا منگی کرو شالا بہنہ نو کوئی نہ دسے توڑا بھرا پیا روندے۔ پھر پاک آلیہ جیسی بہن کھاریاں توڑی میری اتھے ملاقات پہلی ہے، چہرے اندر شناسا میں ضرور ہاں، اس بار گاہج نوکری میری پہلی ہے، میری اپنی قبلہ ذاکری زندگی ہے، 18واں سال غریباں دے دکھ پڑھ دے، میں ممبر پاک تو کدے کسے سید زادی دا نام نہیں چاہیا، ادب نال اشارے نال سمجھ جاؤ تے نصیب ہے توڑا۔ پاک آلیہ توڑا ویر مٹی تے بیٹھے روندن، برادر رونا سنیا، میں نہ پڑھ دیں سیدہ وہ بی بی تیز ٹور پہ جڑے بڑا گھٹ ٹور دے آنے، بسم اللہ کرا ویر دے کولا گئے، ان چادر نالا سو صاف کیتے، حسین وقت دے پاک امام ذرا سو صاف کرو نہ رونا بند کرو، تے میں نے گل دا جواب دیو تسا کلا رونا ہی تے میں ماں دی قبر کیوں چھوڑی؟ کیا کہنے بھائی، میں تے سمجھائی تھکے اسو ایک ازادار نہیں تھکیا، بڑی سونی عبادت ہر پاسے ہائے دی آواز، آؤ آؤ اور مٹ کے 4 17 سنا ماں، حسین کلے نہ رو کو رونا لی گلے تے دسو، امامت نو حوصلے دے منا لی بی بی کو گل رونا لیے تے دسو، بہن برا اکٹھے رویے۔ آلیہ روندہ اس واسطے پیاں، میرے مشن دینے 2 حصے، ایک کربلا دوسرا شام، وسو پہ یار جنہ لفظ شام تے ہائے کیتی میں دوبارہ نہ کھاں، ایڈی سونی جو ہائے کیتی نے لفظ شام ہوئے جدے تے ہائے کرنا علی زین العابدین دی سنت ہے، فرمایا میرے مشن دینے 2 حصے، دین بچانے، ایک کربلا دوسرا شام۔ کربلا میں خنجر تلے سجدہ دینے، علیہ توڑا حصہ تسا شام خطبے پڑھنے، بی بی آدھے تے روندہ کیوں ہے، میں کوئی منع کیتا ہے، شام آمن تے دے میں نوٹ تو لاہن تے دے،
من خطبے سنانتے دے نبی من ویسن دی ولی دی تھی فاتح شاہ میں. بسم اللہ بھائی. علیہ من یقین ہے تساں خطبہ پڑھ سو میرے رون دی وجہ آ رہے. کیوں روئے ہو؟ علیہ میں اس واسطے رو رہے ہیں میرے نال مدینے چٹور پہنے 4 علی. یہ چاروں میرے نال لگے ہمیں نہ لڑن نہیں، یہ صرف میرے نال ٹر دے ہمیں. دنیا دا کوئی لشکر میرے مقابلے جنگ نہ کرے سی. اگر یہ 4 نال ہمیں میں خنجر تھلے سجدہ کن کر ساں. بی بی آدھے اچھا روو نہیں نہ دسو علی کیڑے کیڑے. فرمایا پہلا محمد حنفیہ، دوسرا مسلم بن نکیل، تیسرا میرا ویر عباس. پھر رو کے فرمائیں دن جے ساج پوچھو تے گھاٹ میرا سجاد ہی نہیں. میں صدقے ہو جاؤں بھائی، مطمئن ہو گیا بھائی جان الحمدللہ. کیا کمال روحانیت والے ازاداران دی زیارت کروائی نے. آؤ ویکھیے کتنی دیر اسی مل کے مالکاں نو رو سکتے ہیں. بی بی آدن حسین رو نہیں، یہ چاروں علی نکھیڑ چھوڑو، جدا کر دیو. کیسے جدا کرا؟ اب کتنیاں مجلساں کوئی عالم اس بی بی دے علم تے پڑھے، کوئی کتاباں کتنیاں لکھے جہاں دے کلو وقت دے امام مشورے پہلے ہیں. لقب بی بی دا مشیرہ امامت، امامت کو مشورے دینے والی. امام سن دے بیٹھے محافظہ امامت بول دے بیٹھے. بی بی آکے حسین نانے دی قبر دا مجاور کوئی نہیں، جیڑیاں رہ گئیاں نہ مدینے اونا دا محافظ کوئی نہیں. محمد حنفیہ نو مجاور تو محافظ بنا کے مدینے ٹور. ہزاراں دی تعداد اچھ خط پہنچن کوفے والاں دے. مسلم نو وکیل بنا کے کوفے بھیج. پیچھے بچ دے نے 2 ولی، ایک عباس تے ایک سجاد. تو سا جان دے ہو اونا تو نبدی نہیں، لے اونا نو نال جانے ہاں ایک دے زامن تو سا بن جاؤ. آہا ایک دی زمانت میں لے لوں میں بسم اللہ کرا. میں پھر پیادا بی بی فرمیندے نے ایک کلی دے زامن تسی بن جوانی نصیب ہونے. اے جوانی نصیب سونا رکھ دے جوان غریب واسطے ہائے کر دے. ایک دی زمانت میں لما علیہ جی میں پہلے 2 علی دا فیصلہ کیتا نے نا انہاں 2 دا بھی فیصلہ تسی کرو. تسی کہندے زامن میں کہندہ زامن. علیہ فرمایا سجاد دے زامن تساں بنو، عباس دی زمانت میری. سارتے ہاتھ رکھ کے آدھن علیہ عجیب تقسیم نے نہیں کیتی. عباس میرے نال کربلا رہ جانا ہے، علی زین العابدین تواڈے نال شام تائیں جانا ہے. جے ایتھے رہنا ہے او دے زامن تسی، جے تواڈے نال جانا ہے او دے زامن میں بنے دیو. بی بی آدن حسین تواڈے بعد سجاد اسی امام جتھے آکسی میں اٹھتے بہ ویساں، جدوں آکسی میں لے ویساں، جی میں آکسی میں 9 میل بازارہ چ پیدل ٹر دی راساں. او امام اسی تے عباس دی زمانت میری ہوئی جتھے تسی آکسو خیمے لا چھڑ سی. واہ بھائی واہ. جی میں تسی آکسو خیمے پڑ چھڑ سی، جی میں آکسو ہاتھ ملدہ بائی کٹا کے کیا کہنے بھائی. اے ماتم والا ہاتھ ولی الامر دی نال اینے مقدس نال مس ہوئے. رونا لیا 12ویں دی زیارت کرے. میں بسم اللہ کراں. یقین ہو گیا جتنا مصائب پڑھ ساں اتنے خلوص نال سن سو. عالیہ تو مشورہ لے کے انجا کھا اسمت دی مشاورت نال امامت مطمئن ہو کے او خیمہ نصب کرایا جس سے 99 صحابیاں دے نال باندھے ہاں. وسیع و عریض خیمہ. ایک خیمہ 2 دفعہ نصب ہویا. ایک دفعہ مکے دے باہر، دوسری دفعہ دا محرم دی رات کربلا. اج گل مکے دے باہر کرسیاں لوا کے ہاشمیاں نو کرسیاں تے بٹھاؤ، باقی کسے نہ من دے. جڑے سنگتیاں نو دور رک گئے ہاشمی کرسیاں تے بہ گئے. بلند کرسی تے امام سجے کھبے بھرا. انج پوری ہاشمیاں دی قطارن ویکھ کے تے ایک دفعہ رسول دا پتر بڑا ہی رونا. میں صدقے بھائی اب ہاشمی چوپن، عباس جے بھرا، حنفیہ جے ویر، مسلم جے بادشاہ نوکر، ہر کوئی خاموش ہے. ہنجو وید دن ایک دوجہ دل سوالیہ نگاہاں استفہامیاں اللہ جانے کیوں پیرون دن. ستر آنکھاں بھائی جان بڑی دیر بعد امام فرمایا محمد حنفیہ جی شہنشاہ میرے قریب آ. حنفیہ قریب آئے. حنفیہ میں کون ہاں؟ مالک تو سے رسول دے پتر ہو، زمانے دے امام ہو. لفظ امام آیا دن بس اتنا تعارف کافی ہے. میں امام ہاں جی بادشاہ، بے شک تسی کائنات دے امام ہو. امام دا حکم کیا ہے؟ اللہ دا حکم ہے. فرمایا پھر امام ہو کے حکم دینا مدینہ ٹور جا. ہاں ہاں میں صدقے ہو جاؤں بھائی.
حائد اجر بی بی دینے انہیں پیران چ بہ گیا نالین تے ہاتھ رکھ لین بادشاہ کوئی غلطی ہوئی ہے میں معافی منگدا میں نے اپنے قدموں تو دور نہ کرو فرمایا نہیں غلطی نہیں تواڈا دین دے مشن بچانے چے حصہ ہے تو سمجھنے مدینے رسول دی قبر تے چراغ جلاون والا اج دے بعد تو میری بیمار دھی تے عباس دی بڑھڑی ماں انہاں دے پردیاں دا محافظ تو بادشاہ بسم اللہ تواڈا حکم ہے میں مدینے ٹر وینا کھڑے ہو کے پھر ہاتھ بدے نے مولا میں کون ہاں تو میرا ویر ہے تو میرے بابے علی دا پتر ہے انہیں بدے ہتھاں نہ لا دین بادشاہ امامت اللہ حکم من لیا میں روانہ ہونا علی دا پتر ہو کے آج ایک منت کراں جی حنفیہ ویر آکھ بادشاہ تساں کدے ونجنا ہے فرمایا میں ٹور ویسا عراق تھوڑی آئے دی قسم لفظ عراق آیا زمین تے بہ گیا دن بادشاہ جی میں جانے نا مدینے تے تساں جانے عراق تو وقت بہنن دے معاملہ دی مہار میں دے دے ہو میں علی دیاں دیاں واہ بھائی واہ بھائی واہ اپنے نال لے کے امن نال وطن تے رہنا تسی غازی نو لے کے عراق دے جنگلاں سوچیا نہ جڑی سونی تساں مکان دیتی مگر اجے انجے سمجھو میں مجلس شروع کیتی ہے بھائی آکے جناب مسلم دا مصائب پڑھ تے پورا پڑھ اجے میں آغاز کیتا ہے اجے میں تمہید چاہتے تسا اتنا رو لے ہون بڑا رونے امام جوانو ماتمی یقیناً ہلکے دے رو گیا دنوں سامنے کھائیں میں نہیں ٹور جا جے بہن تیرے نال لگی آوے تو میری نیب ویسی حنفیہ دروازے تھے آئین ایک دن نے دوجا پھرا بہن روندہ ڈٹھے روندے لہر جنال آکھیں علی دی آلیہ بیٹی میرا سلام فرمایا حنفیہ بارو سلام نہ کر اندر آ خیمے دے اندر مٹی تے اکھاں آلیہ امام دا حکم میں جانا ہے مدینے او پہ ویندے عراق علی دی دی عراق دے ڈرک لے جنگل ہیں عرب دے بے وفا لوگ ہیں توڑے ویران نال دھوکہ کرے سن میں مدینے میں جائیں آؤ کسے دی جرت نہیں میری زندگی ہے کوئی توڑے برکے دا نا چاہوے اے ہے مظلوم دی کربلا آخر تائیں سونی عبادت میں بسم اللہ کرنا کسے دی جرت نہیں میری زندگی ہے کوئی توڑیاں چادران دا نا چاہوے میرے نال مدینے ٹورا والیا فرمایا نام محمد حنفیہ وقت دی بطول دا حکم ہی توں ٹور جا میں جو مدینے ونجا تے میں ماں ناکسی میرا پردیس ہے ایک بچے آوی کلہ چھوڑ آئیے میں اتھے واہ بھائی واہ میں اتھے جانے جتھے لفظ اگلا ہے اگر سمجھ آ گیا تو زندگی دا رونے میں اتھے جانے جتھے میرے حسین جانے انجھے سلام کر کے حنفیہ مڑن لگن تے آلیہ فرمائے آج میرا حکم ہی مٹی تو اکھاں چاہ میری زیارت کر بھائی کیا آزادار ہو یار کیڑا جلدی نتیجے تے پہنچ گئے حکم دے اگے اوف ہوندی نہیں میں ایک دفعہ تا نظرہ چاہیوں تے جلدی جھکا لیاں فرمایا نہیں ایک دفعہ پھر حکمن پیا دیاں اکھاں چاہ تے غور نال میں ویک انجھے ادھا منٹ ویکھیا نے تے آدن بی بی حکم دیو میں نظرہ جھکاواں تھوڑی دیر ڈٹھا میں حیات عمر ویسا بی بی آدن شالہ جیند مانے بس تن اس واسطے آکھے غور نال ویک متا جدہ میں مدینے آواں تو میں سنجان نہ سکیں اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ مت تو آکھے علیہ میں تو انسجان نہیں سکیا بس آئی کٹ دیا اور رون دیا یقین کرو جتنا میں پڑھ لیا نا جی بزرگ جوان جان دے اتنا وقت آج کل مجلس اچھ مسائب پڑھیا ویندے تقریباً 5 منٹ تو رو رہے ہو آؤ جتنا رو وہ اتنا مسائب پڑھا رون دے جو دن نے آج بھی سیدان دے بوئے تے ایک جنازہ ہے آج بھی شہادت دی دہاڑے رون دا وقت ہے آؤ ماتم کریے اور میرے بعد قبلہ صاحب خطاب کر کے 2 جنازے برآمد کرانے تے جنازے ہیں تے جتنا روئیے اتنا تھوڑے رون تو پتہ لگ ہے جنازے نال رشتہ کتنے اب بزرگ قبلہ جی میں حکم ہے انہیں ذرا میرا ساتھ دے ہو حنفیہ ٹور گئے امام اتنے تائیں بلائے مسلم جی بادشاہ اگے بہوں پہ روندے ہیں نا کلام سنی بیٹھا ہی جناب حنفیہ تے حجت خدا دی مسلم اے میرا خط ہے اے خط سنبھالو اے کوفے والے دے خط ہیں اے سنبھالو تسا میرا وکیل بن کے کوفے بننے اتنی گل کر کے حسین روئن تے باب الحسین ڈٹھیاں امام دی اکھیں چلڑ دیاں ہنجوں پیران تے ہاتھ رکھ کے آدن مولا حکم دیو ایتھوں ہی ٹور جاواں تواڈی وفا تو صدقے مالک حکم کرو میں ایتھوں ہی ٹور جاواں فرمایا نہیں مسلم جاؤ پردے داراں دا سلام کرو
پھر مسلم کوئی سوال ہولے کیتا ہے، جواب تو پتہ لگ جا سی مسلم کی پوچھے. امام فرمایا نہیں اونا میرے نال آنا ہے، 2 بیٹے لے جاؤ. اب مزید سوال مسلم کر دے یا ڈٹھا بہوں آنسو پہ لڑ دے. پیر چمے سلام کیتا، ہاشمیہ دا سلام کیتا تے ٹر پہ. لفظ میں حوالے کرن تے بزرگ قدر کر کے رومن کہ روایت نو ادب دے پردے تواڈے حوالے کرن لگا. مولا دے مدا بیٹھن ازادار خاندانی ماتمی تے خصوصاً سید سردار مجلس وچ بیٹھن 70 پیادہ اپنے خیمے دے در تے آ کے عباس دی بہن دے خیمے دے قریب آ کے مسلم اونچا روئے. شوہر دے رون دی آواز سن کے ہمشیر عباس باہر آئے، وفا دی ملکہ دن روندے جے ودے ہو وطن یاد آیا نے. مسلم فرمایا کہندہ وطن کیڑا وطن جی ساڈا وطن تے مدینہ. اس بندے تو آخری ازادار تے رون دی شکل ہی بن جائے تو حسین بادشاہ دے پتر دا وعدہ ہے جنت واجب ہو ویندی ہے. من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ دے ضمن وچ شکل رون دی بنا لویں. آدن کہندہ وطن کیڑا وطن ساڈا وطن مدینہ. لفظ مدینہ یا مسلم آدن مدینہ ہو سی تواڈا وطن، میرے وطن دا نام حسین ہے تے میں تاں روندا میرے کولو آج اپنا وطن چھوٹ جامنا ہے. میں حسین تو جدا. واہ 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 آفرین مرحبا. وسو پہ بھائی کتھے تیار ہو؟ کوفہ. میں برقع پاونا نال آونے نہیں. بادشاہاں دا حکم ہے میں 2 پتر لے جاونے، تساں بادشاہ دے نال آنے. شروع کر لیا میں مضمون جی. کیڑے پتر 6 جو نال ہیں کیڑے تیار کرا؟ فرمایا 2 پتر نہیں جوان 19 سال دے 17 سال دے. یہ جڑے کربلا دے جنگ کریں دے میدان دے شہید. وڈا پتر حضرت مسلم دا نام ہے عبداللہ ابن مسلم. انہاں کربلا بڑی سونی جنگ کیتی ہے. کوفہ شام دے لشکر تے حملہ کر کے آدھے سامنے آؤ کہیں مارے آئی کوفہ چ میرا بابا. کدی پوچھ دے سامنے آؤ کہیں لہایا زین تو ساڈا اکبر. 2 پتر کربلا دے شہید. فرمایا نہیں جڑے 2 جوان ہیں نا چونکہ پتران دا مسائب پڑھنے قبلہ میں ایک لفظ جڑے 2 جوان ہیں کول رکھ مطلب کسے جنگل ہے عرب دے ڈاکو سیدہ نو لٹن آ جانے والیہ تے حسین دے کم اصل. باقی 4 قرآن تو پوچھئے جڑے مقدر تو ان دیتے تسی رکھنا، جڑے تقدیر من دیتے میں لے جا سا. قبلہ ناظم ممبر مہربانی کرنا تو سا توڑے پیچھے ویکھن دی وجہ تو ازاداران دی توجہ ہاں جی تو نہ ہٹ جاوے. نیاز حسین ناراض بھی نہ ہونا پیارے بھائیو. ہاں جی یہ لڑ دے آنسو دا تسلسل نہ رکے تے 70 آکھاں جڑے 4 بچ دن قرآن تو استخارہ کریے. جڑے مقدر من دیتے میں لے جا سا، جڑے تقدیر تو ان دیتے رکھ لونا. جدہ قرآن تے استخارہ ہویا جڑے بابے دے حصے چاہے نے 4 سال دا دوجہ 6 سال دا. مسلمہ دن پتران دی تیاری کراؤ میں سامان سفر بدھاں. بی بی تیاری کران لگ پہ، مسلم سامان بدھوامن لگ پہ. کچھ دیر تیاری کروا کے تے ماں پتران آکھے میرے لال عید قریبے آج ہے 15 رمضان 15 دن بعد عید تے واپس آونی آئے. تے جے کدی بابے تو نکھڑو تو ایک دوجے نو پیو پتر سمجھ کے پیار کرے آئے. ماں کے عید تے آ جوے آئے تے دھیا دیئے اما انہاں نو جنازہ سمجھ کے مل انہاں آنا کوئی نہیں. بڑے حوصلے نہ لگیا ہو. میں کدی ازادار حسین دا رستہ نہیں روکیا. میں کدی مظلوم درون والے نو جھنک نہیں دیتی جھجک کے نہیں جیوں دل کرے ان مجلس سے چاہو. جدو قبلہ آ گئے میں اتنا جلدی مکاساں تو انہوں پتہ ہی نہ لگ سی میں کتنا پڑھی آئی. میں صرف شروع اس تو کیتا ہی جتنے تک نہ آندے پڑھنا میری ڈیوٹی آئی. جب ممبر تے پہنچن میں ممبر چھاڑ دے ساں جو میں نو احساس ہے بعد جنازے بھی ہیں بعد ماتم بھی ہے تشام بھی ہونا لی مزاج موسم بھی درست نہیں. ہون تیزی نال مسائب پڑھنا ماں کے انہوں جنازے سمجھنا کوئی نہیں ملنا. ماں کے کیوں پیا دیئے بھرا سفر تیار نہیں خیر دی دعا کر دیا دیئے اما تو سینان دے لباس پہ بدل دیا ہے. میں گزریاں آلیہ دے خیمے دے دار تو میں ڈٹھے بادشاہ حسین آئے بیٹھے بہن برا ایک بہن گل لا کے میرے ویران دے نا دے وین پہ کر دین ہے اما اینا جو جیندے ہم واپس آنا ہوندہ ہو اینا دے نا دے وین کیوں کرنا. اللہ مان آفرین مرحبا جرکم اللہ. اب باقی سا تیاری دا میں چھڑ رہا جو میں ایک جملہ شہادت دا پڑھ لما.
بہت لمبا وقت مصائب پڑھ گیا تے اجے کم از کم 40 منٹ دا مصائب باقی ہے. اگر میں پڑھدا تے پتراں نو لے کے مسلم ٹر پئے جڑے غلام نالاں نو پہلی منزل تے قبلہ چھڈ گئے. کوفے پہنچ گئے. 30,000 تک دی روایت ہے. 18,000 تو 30,000 تک بندیاں مسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی. مگر بڑی جلدی اہل کوفہ دیاں نظراں تے دل پھر گئے. جہاں بیعت کیتی آئی نا 30,000 بندے او دے پیچھے نماز پڑھن 8 ذی الحج نو آئے 5 بندے. عشاء دی نماز دا سلام پھیر کے پیچھے ڈٹھا نے تا 1 ہانی تے 2 پتر. ہانی بندے نماز پڑھن نہیں آئے. بادشاہ کوفہ دے او لوگن انہاں تواڈے علی جے سردار نال بھی دھوکا کیتا ہی. گورنر تبدیل ہے او دا حکم ہے توان گرفتار پتر سن دے پے پردیس ہے 4 تے 6 سال دے پتر سن دے پین. انہاں حکم ہے توان گرفتار کرنے جیڑا پناہ دے وے او دا گھر جلاونا ہے تے جے گرفتاری نہ ملے تے تواڈا سر قلم کرنا ہے. اترائے گلاں سن کے ٹھڈا صاحب بھر کے آدن آج سمجھ آئیے ٹورن لگیاں بہن بھرا روندے کیوں آن. کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہیں. واہ نہ تھکن والی قوم. اے میرے بھائیاں دا خلوص ہے. صف بچھانے خلوص ہے جو اس ویلے دیگر سارا دن رون دے بعد کوئی بھی ازادار تھک کے نہیں پیا بھی کھاندا. اور پھر اتنا مسلسل گریا ہر مجمع دا واسی نہیں. تو ٹر جا میں کسے وقت تیرا مہمان بننے. ہانیہ دے مالک میں ایک مشورہ دینا میں ایک رستہ بکھانا. چھوٹے چھوٹے پتر نال نے تے پردے سے ہون ٹر جاؤ جدہ حالات بدلے میں خط لکھاں پھر امام نال آ جاونا. آدن نہیں تین نہیں پتا میں ٹورا نالا امام آئی. امام جان دا حکم دیتا یان دا کوئی نہیں. اللہ مان آفرین تیری وفا تو صدقے تو جا میں تیرا مہمان ہو ساں. اب بھائی جان دشمن زمانہ فوج تلاش ایک بیٹا کندے نال دوجے دی انگلی پکڑی ہوئی. کدی کدی جو 6 سالہ لا تھک دے نہ پھر چین دن پھر ٹور دن. جس دروازے تے وین دن لوگ دروازے بند سے کر دن. قاضی شرائع دے دروازے تے آکے آدن تو میرا بچپن دا دوست ہے سب تو زیادہ خط تو لکھے ہیں دروازہ کھول میں تیرا مہمان ہاں. سرکار فرمائے میں مہمان ہاں. اے آدھے جی حکم گورنر دا گھر جلا دے سن میں قتل کرا دے سن میں دروازہ نہیں کھول سکتا. دوجا سوال کیتا نے حکم میرے واسطے نا میرے چھوٹے چھوٹے پتران دا تو جرم کوئی نہیں. اس دروازہ نہیں کھولیا پھر سمجھ جاؤ تو انوارے خمسالہ لکھ دے پچھلی دیوار نال پتر کھڑے کر کے تے دروازے کھول کھلو کے پیا دن ایک دفعہ دروازہ کھول میرے پترانو اندر آمن دے میں ٹور ویساں جدوں میں گلی دا موڑ جاواں توں دروازہ کھول چھوڑے. جدے غریبانو مقدر لے گیا آفرین بھائی آفرین ماتم کرن والا ہاتھ کسے کمینے دا موت جی آقا. ایک دفعہ آن دے جدوں اے اندر آ جاویں میں ٹور جاواں دروازہ کھولیں. جدے مسافرانو مقدر لے گیا ٹور جاسن اس دروازہ نہیں کھولیا. 2 اشارے دے بعد ایک جملہ صرف شہادت دا سارا مضمون چھڑدا. ایک گلی دا موڑ ہر کسے نو اولاد پیاری ہوندی ہے نا جی. اے جڑا ساڈے تک دین پہنچے نا اللہ دا نبی دی شریعت اے دے تے علی دے گھر دا خرچہ کتنا ہے. ایک قبلہ تاریک گلی دے نکر وچ مٹی تے بہ کے جھولی وچ پتر لٹا کے ارشل وے کے اولے اولے بیٹھے دن میرا اللہ میں حسین دا وکیلاں میں سمجھ گیا میری زندگی دی آخری رات ہے. میں حسین دا صدقہ ایسیاں کروڑاں زندگیاں قربان کراں. صرف دعا اتنی منگدا زندگی نہیں منگدا میں قتل ہوندا میرے پتر نہ ویکھیا. یا سیدہ ادرک میں ماریا جانا ہے میں مرویندہ میرے پردے سے چھوٹے چھوٹے پتر تلے ویکھے نے تے جوڑی دیاں اکھاں بند شہزادیاں دیاں بند اکھاں ویکھ کے مسلم سمجھن دعا دی وجہ تو نیند آ گئی. شاید اشارہ ہے جو میں انہوں ایتھے ہی لٹاواں او تین اولاد پیاری ہے سیدہ نو کوئی نہ پہلے وڈا بیٹا لٹایا نے زمین تے وہ تو چھوٹے بیٹے نو وڈے دے بازو تے لٹا کے وڈے دا ہاتھ چھوٹے دے سینے تے رکھ کے آدنا اللہ دے حوالے ہے. واہ بھائی واہ آجے ایک قدم چلے آنی وڈا شہزادہ چھوٹے نو آدن جاگ پردیس اچ بابا. واہ بھائی واہ تنہا آپ ہے انشاءاللہ ہاتھ ہمیشہ بلند رامن بھائی. مکا دیتی مجلس
4 تو 5 منٹ مزید دیو پھر ایک اینڈ کرا روندے پترانو چاہ کے ہانی دے در تے آئے ہانی انتظار چاہی کھلا ہے دروازہ پترانو لٹایا نے مسند تے خود بیٹھ گئے مسلے تے ایک دفعہ اس گھر ابن زیاد خود آئے جو اگر اور کتھائیں بھی نہیں لب دے تو مسلم ہانی دے گھر رسل مگر اللہ فی الحال حضرت مسلم نو پردے چ رکھ ڈائی کچھ دیر بعد ایک کمینہ ٹر گیا ماکل حبشی مخبری کی تھی فوج گھیرا پایا گھوڑیاں دی ٹاپاں دی آواز آئی تے اعلان ہویا ہانی ساڑھے علم چے حسین دا وکیل تیرے گھر رہے یا وہ باہر آمن یا فوج تیری حویلی دے اندر آوے سی تڑپ کے ہاشمی غیرت اٹھن مسلے توں تے آدن ہانی انہوں اندر آمن دا موقع نہ دے میں تیرے گھر دھی بھی پردادارے تیری زوجہ بھی یہ تے کوفہ دے مسلمان ہیں متا برکے لوٹ لمیں کیا کہنے بھائی اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ میں بسم اللہ کرنا اٹھن توں جانگ نہ کار فوج جانے تے میں جانا تو میرے نالا انجی ہاتھ پکڑ کے لیا جتھے میں تے انجی پڑھانا جی جتھے آخری دفعہ آرام نال پتر سوتے ہو جان اے دے بعد مسلم دے پترانو کسی سون نہیں دیتا مالک شفا دے میں بسم اللہ کرائیں دے بعد سرکار مسلم دی جوڑی نو آرام نصیب نہیں ہویا ستیاں پتران دے سار چم کیا دے ننانو کسے کافلے نال ملا چھوڑیں جیڑا مکے پیا ویندو ہوئے تے جے کوئی کافلہ مل پوے اشارہ سمجھ سو کسے ایک دی آباد لکھ چھوڑے رسول دا پتر علی دیاں دیاں توڑے نالوں من تکوفے نہیں آوڑا انہ دے دل توڑے نال ہومن بھی صحیح تلواراں رزیل شام دے نال دلوں توڑے حمایتی ہومن بھی صحیح ظاہراً یزید دے نال کوفہ نہیں آنا اتنی گال کر کے فوج دے بالکل دیواراں دے قریب آن تو پہلے ہاشمی شیر اکلیں آنکھیں ہے اللہ اکبر قبلہ 900 فوجی دا گھیرا تے اکلہ ہاشمی شیر کئی گردنہ تلوار نال اڑا کے پہلا چوک کوفہ دے جا کے تلوار اچھی کر کے اعلان کر کے آدن سامنے آؤ تھوڑی ہاشمی نال جنگے آؤ میں تو اندساں امام نو دعوت دے کے دھوکہ کی میں کریں گئے مسلم حملہ کیتا ہے کئی 100 فوجی سامنے لڑنا لن گرفتار نہیں ہوندہ جرنیل فوج دے خط لکھی ہے رکا دے کے بھیجی اس اے ہاشمی بپھرے ہو یا شیر روکنا لہے کوئی نہیں اس کسے تو کنٹرول نہیں ہونا فوج مزید بھیج رات ڈھلن لگ پئی کلے لڑنا لے بھائی جان اندھیرا ہوئے نا تے اپنے شہر دی ہر گلی جی ٹرنا مشکل ہوندہ ہے شہر پر آیا زمانہ دشمن گلیاں فوج نالی اعلان ہویا عورتاں چھتاں تے سوار ہو جاؤ کرسو ہائے جتنے لب دینے استقبال واسطے پھول مارو میں تے پھول نہیں پڑھا نا جی میں امتی ہاں جوانی نصیب ہونے جوان اتنا مسلسل رونے دے بعد باقی وقت چوپی رہو تو میرے حصے دی مجلس تے تمام ہو گئی نا ہر بندے جو رو لیا پھول وسن لگ پہ کچھ دیر بعد سائی لینا ستے نا جی ایک دیوار نال مسلم لگے مکان دی چھت تے کوفہ دی عورت سوار آئی جیڑی آساس کے کھلیا دی آئی بدلے لمنے نلی تو اس چراغ دی روشنی اچ غور کیتا ہے تو زخمی مسلم کھڑن پتھران دی جو بارش آئی این دے کول اشارہ سمجھنا جی پوری مجلس دی قیمت اشارہ بھائی جانے دے کول بڑا وزنی پھول لائی اس دونہ ہتھانال پھول اٹھا کے جو استقبال واسطے سٹے نا مسلم دا ساروی زخمی پیشانی بھی چہرہ بھی ہونٹ بھی زخمی ہوئے انت خون لڑی آئے اٹھ دے بیٹھ دے ایک توہ نامی عورت ہے جدے دروازے تے مسلم آ کے بہ گئن اس عورت کا شوہر امیر المومنین دے ہمرداب ایک جنگ شہید ہو گئی آئی ایدہ ایک پتر آئی جڑا گھارج کوئی نہ مسلم نو دروازے تے وے کیا دیئے بندہ خدا کیڑا پورا شوب زمانے اپنے گھر پور جا پتہ تن مسلم سمجھ کے مار دے میں ہولے ہولے آجن مائی اس شہر جو میرا گھر ہوندہ میں اس وقت تیرے دروازے تے نہیں بانا کون ہو میں مسلم ہاں بھائی جان لفظ مسلم ہے کون ہائے نہیں کر سکیا 45 منٹ دے مسائبے میں مسلم ہاں دروازہ کھول کے پیر نپ کے آدھی علی دی دھی دی امانت بسم اللہ اندر آ میں علی دی دھی دا قرضہ لہاں
مسلمات شاباش 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 آفرین مرحبا جرکم اللہ کیسا کرزا عورت آدھی جدو شہزادی بن کے علی دی دھی آیا نا اس شہر چنا میری کیتی آئی تربیت میں پڑھایا آئی قرآن میں کوئی تحفہ دین لگی آئی تو میں فرمایا نے رکھ چا میرا ادھار ہویا کوئی وقت ہو سی میرا بھرا تیرے دروازے تے آباسی ہو تسا بھی ہو سی ہو زخمی او دا خون صاف کر کے پانی پیواویں میرا ادھار لے جا شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ لو جی ختم گارے چاہ بیٹھے نا عورت دیتے پانی زندگی باقی کدی پھر پڑیا مکمل پین لگے تھے چہرہ زخمی آئی نہ ہونٹ زخمی آئی پانی خون ملے آئے پانی دا رنگ بدلے آئے وہ پانی دیوار تے ساڑھ کے آدھن جدہ بادشاہ کوفے آمن گواہی دیوا میں جدہ شہنشاہ کوفے آمن گواہی دیوا میں جو توڑا وکیل تسا مارے آئے پھر ایک امام میں تے خون لا کے آدھن جے کدی آمن تو میری دھی نالو سیا ایک خون علود امامہ دے کے آکھے مسافر بابا سلام آدایا اس عورت کا پتر گھر آیا اس مخبری کی تھی 10 منٹ بھی سطر میں اور چھوڑ دیتی ایک بند پڑھنے صرف بلکہ ایک وین کرنے تے سلام پیا کردا زندگی باقی ملک میں ناکھ دے پورا مسائب پڑھ میں شروع ہی نہ کردا اب صرف ایک جملے دی اجازت تے تمام تے میں جا رہا اس عزیز بچے تو لے کے آخری بندے تک ذہن لے جاؤ کوفے تریجے حملے دھوکے نال خندق وچ گرا کے شیر نو گرفتار کیتا نے ظلم کر دے دربار لے انتے ایک بے غیرت آکھے امیر دا سلام کر توڑے ہاتھ بدے بدے ہتھاں دا تماچا مار گیا دن مولی الامیر سوال حسین میرا حسین تو بغیر امیر کوئی نہیں گل مسلم کیتی ہے کوفے حسین سنیے مکے دے باہر مسلح پہ بہ کے آدن تے دشمن دے دربار چ میں امیر سدیا تے میں حسین میں وعدہ کرنا آج دے بعد قیامت تک میں ہر کوئی غریب حسین آکسی تین ہر کوئی امیر مسلم باقی وقت ظلم کیتا نے تے چھت لے جان 3 منٹ دی نوکری باقی بے شک گڑی ویکھ لو 3 منٹ دا مطلب ہے 3 منٹ 6 فوجی ہیں جڑے ظلم پہ کر دیں اگلے دن ملتان پہ پڑھدائی سید عالم میرے بعد بیٹھے ہیں میں کہ 6 فوجی ظلم کر دے چھت چلے ہیں انہوں میں نے کہ علی رضا اس سار کلم نام بھی کر دینا دارالامارہ دی دوسری منزل دی چھت چلے جان دیں تائیں فوجیاں اتنا مارے آئی مسلم آپ پہ مک گیا ہویا ایڈے زخمی نو آکھیا نے سار جھکا مسلم آدن نہیں جھکدا یا اللہ میں جھکنا ہے یا حسین میں جھکنا ہے 5 فوجی کھڑے ہیں تلواراں چاہ کے 6واں سامنے آ گیا دے انعام تسی رکھ لمنا تے قتل میں کرنا ہے آدھے انعام سن دے کہ قتل توں کیوں کر دیں بے غیرت آدھے میں علی تو بدلہ لمنا ہے ایک فوجی آدھے علی تو بدلہ لمنا ہی تو کوئی علی دا پتر مار اے تا عقیل دا پتر ہے وعدہ تو نہیں پتا عرب دے لوگاں عادت ہے کسے تو بدلہ لمنا ہوئے نا شریف دو دی دھی دا گھر اجاڑ دے نا اے علی دا داماد ہے قتل کرسا علی دی دھی اجڑ سی میرا بدلہ پورا اللہ مان آفرین مرحبا ہن چھنا دیتا نے چھتے سارے چھت والے پاسے بدنے دیوار والے پاسے تلوار جھکن لگی ہے تے مسلح تے حسین آ گیا ہائے میری قسمت ہزار زندگی قربان کرا رہ جامنا ہے ادھا مضمون رہ جامنا ہے اتھے ہی وین پیا کردا لفظ قسمت حسین دا مکیا دوڑ جو عباس آگے امام دے پیراں تے جھن پین آدن مولا رات خیمے چ میرا پہرائی میں جھا ہر بی بی سن گئی میری بہن مجھے مرنائی آندی دھیاں نو آدھی آئی کھولو قرآن منگو دعا شالا غیر ہوئے آفرین بھائی حوصلے نال بھائی جان بڑے حوصلے نال مک گئی میرے حصے دی نوکری حسین آدھن غازی وقت بڑا اوکھا ہے جو صبر دا وعدہ کرتے کہ منظر بکھاما کی بادشاہ میں صبر کرسا امام اشارہ کیتا ہے حجاب کائنات پہ ہٹن غازی آدھن مولا کوفہ دارالامارہ چھت پہ زخمی قیدی ہے جلاد قتل کرن دی تیاری بھی کر دے حسین آدھن سنبھل جگر زمال جڑا زخمی ہے وہ مسلم ہے مسلم کا نام ہے غازی آدھن واسطہ میں کوفے پہنچاؤ میں پوچھا کہ صحیح مہمانوں نال دھوکے کی میں کریں دین حسین آدن جنگ نہیں کرنی لڑنا نہیں میرے نال بہنان غازی آدن لڑتا نہیں پر لاش بازار ہمڑیے میں لاش بان چلے سا حسین آدن کا سوتے ویکھی ای ذرا بازار ویکھ غازی ڈٹھے تا حسین دی زخمی ماں ہاتھ جا دیا دیے آئی ودیا میں لاش جیسا
لا لا